کچھ بھی ہو جائے پنجاب کے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار ہی رہیں گے. وزیر اعظم نے حتمی فیصلہ سنا دیا. بنی گالہ میں مشاورتی اجلاس کے دوران وسیم اکرم پلس کے متبادل کی تمام تجاویز مسترد. وفاقی وزراء کی جانب سے آئی علیم خان اور ترین گروپ سے مشاورت کی تجویز بھی عمران خان نے ٹھکرا دی. وزیر اعظم عمران خان آج لاہور جائیں گے. گورنر اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے اہم ملاقاتیں ہوں گی. عمران خان اراکین قومی اور صوبائی اسمبلی کو بھی تحریک عدم اعتماد پر اعتماد میں لیں گے. وزیر اعظم کے چودھری برادران سے بھی رابطے کا امکان. اب ان تینوں کی شکلیں دیکھو جو 30 سال اس ملک کا خون چوستے رہے ہیں. اب اکٹھے ہو گئے ہیں کہ جی ملک کو عمران خان سے بچانا ہے. ملک کو نہیں آپ نے بچانا، اپنے آپ کو بچانا ہے عمران خان سے. عدم اعتماد کی تحریک جب انشاءاللہ یہ جب ہم جیتیں گے ادھر میں رکوں گا نہیں، میں ان کے پیچھے جاؤں گا، میں ان کو چھوڑوں گا نہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اپوزیشن کو نشانے پر لے لیا. بولے چوروں کی سیاسی موت آئی تو وہ تحریک عدم اعتماد لے آئے. وہ عدم اعتماد کی ناکامی کے بعد انہیں چھوڑیں گے نہیں. ان کا پہلا ہدف آصف زرداری ہوں گے. گورنر ہاؤس کراچی میں کارکنوں سے خطاب میں کہا ڈاکوؤں کا گلدستہ خوف کا شکار ہے، ان کی گردن میرے ہاتھ آ گئی ہے. آصف زرداری وہ خدا کا واسطہ ہے، یہ اپنے بیٹے کو خدا کے واسطے اردو تو سکھا دو. 15 سال ہو گئے ہیں، بارش آتا ہے 15 سال کے بعد، چینی اگتا ہے. میں نے انگریزوں کو 2 سال میں اردو سیکھتے دیکھا ہے. وزیر اعظم عمران خان کا بلاول بھٹو پر بھی طنز. کہا انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ لڑکی آتی ہے کہ آتا ہے. 2 سال میں تو انگریزوں کو اردو آ جاتی ہے. بلاول کو سیاست نہیں تو کوئی اردو ہی سکھا دے. عمران خان شہباز شریف اور فضل الرحمان کو بھی مختلف ناموں سے پکارتے رہے. فضلو سن لو کیونکہ مولانا اس کو کہنا گناہ ہے، اس کو مولانا کہنا گناہ ہے. اس کا نام لو تو لوگ ڈیزل کی آوازیں لگا دیتے ہیں، شرم کی بات ہے. تو فضلو مسٹر ڈیزل تم بھی تیار ہو جاؤ. وزیر اعظم کی کراچی آمد پر مریم نواز کا شاعرانہ انداز میں طنزیہ ٹویٹ. نون لیگ کی سینئر نائب صدر نے لکھا کبھی عرش پر کبھی فرش پر، کبھی ان کے در کبھی در بدر، غم غرسی تیرا شکریہ ہم کہاں سے گزر گئے. گالی کا جواب گالی ہی ہوگا. سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف کہتے ہیں وزیر اعظم کی تقریر سن کر دکھ ہوا. کیا صرف ایک شخص آب زمزم سے دھلا ہوا ہے؟ دوسروں کو چور کہنے سے لوگ آپ کو اچھا نہیں سمجھتے. آپ کے والد محترم بھی کرپشن میں ملوث تھے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کا اپنا ووٹ ہوتا تو وہ وزیر اعظم کے خلاف ہی دیتا. عمران خان کی گھبراہٹ کا وقت شروع ہو چکا. انہوں نے جو کرنا ہے ابھی کر لیں، بعد میں موقع نہیں ملے گا. مولانا غفور حیدری کہتے ہیں مارچ کا مہینہ عمران خان کے لیے کوئک مارچ ثابت ہوگا. ان کے اڈیالہ جیل جانے کا وقت آ گیا. حکومت کی نماز جنازہ ڈی چوک پر ادا کی جائے گی. وفاقی وزراء بھی میدان میں آ گئے. اپوزیشن پر شدید تنقید. وزیر اطلاعات فواد چودھری نے کہا سیاست میں ہارس ٹریڈنگ کی بنیاد نواز شریف اور آصف زرداری نے رکھی. ننھے منھے سیاستدان عوام کا بھی خیال کریں. حماد اظہر بولے اپوزیشن کو ملک کی ترقی ہضم نہیں ہو رہی. ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان رابطہ. متحدہ کا وفد خالد مقبول صدیقی کی قیادت میں آج اسلام آباد میں آصف زرداری سے ملے گا. ملاقات میں وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر صلاح مشورہ ہوگا. چودھری شجاعت نے تحریک عدم اعتماد کی حمایت کے لیے شرائط آصف زرداری کے سامنے رکھ دی. دونوں رہنماؤں کا مشاورت جاری رکھنے پر اتفاق. پیپلز پارٹی کی تمام ارکان قومی اسمبلی اسلام آباد طلب. چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو آج زہرانہ دیں گے. سندھ ہاؤس کے زہرانے میں آصف زرداری بھی شریک ہوں گے. مسلم لیگ نون کا آخری MNA بھی لندن سے اسلام آباد پہنچ گیا. تمام 84 ارکان کو شہر اقتدار میں ہی رہنے کی ہدایت.
ملک کے رہنما خواجہ آصف کہتے ہیں گھبرائے ہوئے وزیر اعظم کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں. آج نیوز کے پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو کرتے ہوئے کہا سیکیورٹی خدشات کے باعث نون لیگی ارکان کو کہہ دیا ہے کہ اکیلے پارلیمنٹ لاجز سے باہر نہ نکلیں, کہیں جبری لاپتہ نہ کر دیے جائیں اور ووٹنگ کے بعد کسی سڑک پر چھوڑ دیے جائیں. تحریک عدم اعتماد کے پیچھے کون؟ معاون خصوصی شہباز گل کو امریکی ہاتھ نظر آ گیا. کہتے ہیں عمران خان نے کسی دوسرے ملک کو اڈے نہ دینے کا کہا. کھیل ایبسولوٹلی ناٹ کے بعد شروع ہوا. کچھ عالمی قوتیں پاکستان میں استحکام نہیں چاہتی. وزیر اعظم نے کراچی میں ایم کیو ایم رہنماؤں سے ملاقات کی مگر عدم اعتماد پر کوئی بات نہ کی. عامر خان کہتے ہیں وزیر اعظم نے کوئی یقین دہانی نہ مانگی. ہم حکومت کے اتحادی ہیں لیکن آپشن کھلے ہیں. خالد مقبول نے کہا جس فسانے کا ذکر ہی نہیں ہوا اس کا تذکرہ کیسا؟ 90 ہمارا دفتر ہی نہیں تو اسے کھولنے کی بات کیوں کریں؟ وزیر اعظم اپنا وعدہ نبھانے آئے تھے. تحریک انصاف ترین گروپ کے رہنما علیم خان لندن پہنچ گئے. جہانگیر ترین سے اہم ملاقات کریں گے. موجودہ صورتحال اور وفاقی وزراء سے ہونے والی ملاقاتوں سے ترین کو آگاہ کریں گے. علیم خان کی نواز شریف سے بھی ملاقات ہوگی. وزیر خزانہ نے بھی کہہ دیا وزیر اعظم کو یورپی یونین والی بات عوام میں نہیں کہنی چاہیے تھی. شوکت ترین کہتے ہیں آئی ایم ایف کا کام سیاسی صورتحال پر تبصرہ کرنا نہیں, یہ ہم نے بتانا ہے کہ لوگ پہلے ہی سڑکوں پر پھر رہے ہیں, اسی لیے ہاتھ کھولا رکھا جائے. بجلی کی قیمت میں کمی پر بھی سبسڈی دینا پڑے گی. صنعتیں ترقی کریں گی تو ملک ترقی کرے گا. غیر دستاویزی معیشت معاشی ترقی میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے جسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے دستاویزی صورت میں ڈھالنا ہے. گورنر اسٹیٹ بینک ڈاکٹر اظہر باکر کی آج ایکسکلوسو میں گفتگو. کہا آسان ڈیجیٹل اکاؤنٹ سے گھر بیٹھے بینک اکاؤنٹ کھولنا اور راست اکاؤنٹ کے ذریعے بنا معاوضہ رقوم کی منتقلی معیشت کی ڈاکومنٹیشن کے لیے انقلابی قدم ہے. ملک میں کورونا کے بعد جاری مزید 4 افراد جاں بحق. 339 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 1.76% ریکارڈ. این سی او سی کے مطابق 36,241 ٹیسٹ کیے گئے. اسلام آباد کے E11 ویڈیو اسکینڈل کیس میں عثمان مرزا اور دیگر ملزمان کو عدالت نے سوال نامے فراہم کر دیے. ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن کورٹ کا آج تحریری جواب جمع کرانے کا حکم. کیس کی سماعت آج پھر ہوگی. کراچی کے بعد مویشیوں کی جلدی بیماری لمپی سندھ کے دیگر شہروں میں بھی تیزی سے پھیلنے لگی. محکمہ بلدیات سندھ نے مویشی منڈیوں پر پابندی عائد کر دی. لوگوں نے گائے بھینس کے گوشت سے منہ موڑا تو مرغی کی قیمت کو بھی پر لگ گئے. یوکرین میں جنگ بندی کے دوران جنوبی شہر ماریوپول میں روسی افواج کا اسپتال پر فضائی حملہ. بچوں کا وارڈ تباہ. حملہ خواتین سمیت 17 افراد زخمی ہو گئے. کئی بچے ملبے تلے دب گئے. شمالی مشرقی شہر لبیڈن میں روسی فضائی حملے میں ایک گھر تباہ. 2 بچوں سمیت 5 افراد زخمی ہو گئے. یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی کی اسپتال پر حملے کی شدید مذمت. کہا یہ ظلم ہے, دنیا کب تک اس دہشت کو نظر انداز کرے گی. امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن کا روس سے شہریوں کے انخلاء کے دوران بمباری روکنے کا مطالبہ. امریکہ نے یوکرین کو لڑاکا طیاروں کی فراہمی کا فیصلہ مسترد کر دیا. پینٹاگون کے ترجمان جان کیربی نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ MiG-19 طیاروں کی یوکرین کو فراہمی ایک ہائی رسک اقدام ہوگا جس کے خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں. اور کراچی میں سجی آرٹ گیلری جہاں قدرت کے حسین نظاروں کو کینوس پر اتارا گیا. دیکھنے والوں کو اونچے پہاڑوں سے ندیوں میں گرتا پانی اور آسمان سے پاتے کرتے درخت دیکھ کر حقیقت کا گمان ہونے لگا.